انتقال کرنے کے بعد بولیے گا ہمارے آپ کے نہیں ہمارے انتقال. حضرات سارا مجمع ایک آواز ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعروں سے استقبال فرما لے. اس لیے اب نبی کی کہانی آل نبی کے زبانے, رسول کی کہانی آل رسول کی زبانے ہم اور آپ سننے کے لیے مکمل طور سے تیار ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, حسن غوث الورا, نعرہ تکبیر, حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. سنبھلتا نہیں اب ہمارے سنبھالے, تمہارا یہ مجمع تمہارے حوالے. الفاتحہ بروح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منبر شریف پر بیٹھے ہوئے معزز بوقار اور معزز احترام, محفل سعید میں شرکت فرما جملہ سامعین اعظام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو, آپ حضرات تھوڑا اور آگے چلے آئیں, پیچھے والوں کو جگہ دے دیں. اور جو ہمارے عزیز باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مناسب سمجھیں تو فرش پر آ کر کے بیٹھیں. نہ جانے لوگ کیوں مٹی کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں, لیکن مٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کوئی اعلیٰ حضرت سے پوچھے. آپ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں, خاکی کو وجد اعلیٰ, اعلیٰ ہے ہمارا. تو اس خاک کو بڑا شرف حاصل ہے. اسی خاک پر اللہ کے حبیب کا روضہ شریف ہے, اور ہمیشہ زمین پر بیٹھنے سے آپ کو طبی لحاظ سے بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور زمین پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, خاکساری پیدا ہوتی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے. جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ اسی مٹی پر, آپ نے چٹائی بھی نہیں بچھایا, آپ اسی فرش پر, مٹی پر آپ آرام کرنے لگے, سو گئے. داماد پیغمبر ہیں اور آپ عاجزی ملاحظہ فرمائیے. مسجد میں گئے تو چٹائی بھی نہیں بچھائی, اسی مٹی ہی پر, زمین پر آپ سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہیں تشریف فرما کے کچھ دیر پہلے آپ تشریف لے گئے. ہمارے آقا حضرت علی کی تلاش میں نکلے, جب آپ مسجد میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں بغیر چٹائی کے آپ زمین پر آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تشریف فرما ہوئے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ اٹھ جا, اے مٹی کے باپ اٹھ جا.
اسی وقت سے حضرت علی مرتضیٰ کا لقب ہی ابو تراب بن گیا. اور اپنے ارشاد فرماتے ہیں جتنی خوشی مجھے شیر خدا کہنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو آپ حضرات عاجزی پیدا کریں، خاکساری پیدا کریں. ماشاءاللہ مجمع کافی خوبصورت ہے. آپ حضرات ہم ترگوش ہو کر کے چند منٹ اور ہماری بات سماعت فرما لیں. نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے پورا مجمع جی لگا کر حضور نبی آخر الزمان سیاح لامکان مالک انسجام پیغمبر اسلام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانا. پڑھیں آواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ببقاء ملک اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. ایک مرتبہ اور پڑھ لیا جائے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. حضرات میں سب سے پہلے اپنی طرف سے صاحب خانہ عزت مآب جناب چچا عبد الودود صاحب خان صاحب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کروں گا. انہوں نے آج کی شب ہمیں اور آپ کو اپنے در دولت پر مدعو کر کے بلا کر تھوڑی دیر اللہ اس کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مدح سرائی کرنے کا موقع عطا کیا. بڑی خوش بختی ہے، بڑی فیروز بختی ہے ہم سب کی. آج کی شب ہم اور آپ اللہ اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے محبوبین کا تذکرہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. یہ نہایت ہی عظیم فیروز بختی ہے ہم تمام حاضرین کے لیے. آپ لوگ بھی لائق مبارکباد ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس تقریب سعید میں آپ مجتمع ہو کر کے شریک ہو کر کے آپ سرکاری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور غوث اعظم کی روحانیت ہم سب کو ملاحظہ فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھے سرکار غوث اعظم کی محبت میں رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے تو غوث اعظم کی محبت میں اٹھائے. قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا قدر عبد قادری قدرت نما کے واسطے. مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے نہایت ہی جامع تقریر آپ نے سماعت کر لی. محب گرامی وقار فخر نیپال حضرت علامہ محمد عمر نظامی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی سے، اور مجھے کافی فرحت محسوس ہو رہی تھی. ابھی مجھ سے بیشتر جو مداح رسول حضرت مولانا عرفان احمد صاحب قبلہ جس حسن کلام اور حسن سود کے ساتھ
اچھی آواز کے ساتھ اللہ کے حبیب کی شان میں نعوت و مناقب کے اشعار پیش فرما رہے تھے. یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ دل یہی چاہ رہا تھا اے وقت ٹھہر جا ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں آتے. بہت روحانیت تھی ماشاءاللہ. مجمع پر ایک سکتہ طاری تھا اور بیدر نواسی کا جب وہ کلام پیش فرما رہے تھے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو یقیناً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگرچہ ہم یہاں ہیں لیکن جان و دل سب مدینے میں ہے، اور یہی ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کی شان. تھوڑی دیر آپ خاموشی کا ماحول بنائیں. لوگ تقریر کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن تقریر کرنے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ تیز تلوار کی دھار پر چلنے سے کہیں زیادہ سخت کام ہے تقریر کرنا. چونکہ دیکھیے، اگر دنیا کی بات ہوگی، اگر کہیں لغزش ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو تو تھوڑی سی لغزش ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہے. مجھے کہنا تھا شراب پینا ناجائز ہے، اور اتنے بڑے جملے میں صرف نہ چھوٹا تو ماما کیا سے کیا ہو جائے گا. آپ اس کا پیلا شراب پینا ناجائز ہے، مجھے کہنا تھا. کسی وائز کو یہ کہنا تھا شراب پینا ناجائز ہے. اب اس شراب پینا ناجائز ہے میں صرف نہ چھوٹ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ شراب پینا حکم کیا صادر ہوگا بتائیے آپ؟ توبہ بھی کرنا ہے، تجدید ایمان بھی کرنا ہے، تجدید نکاح بھی کرنا ہے. کیونکہ جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جس کے حرام ہونے پر نص موجود ہو، اگر کوئی اس کو حلال کہہ دے معاذ اللہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات نہایت ہی متوجہ ہو کر کے، ہمتن گوش ہو کر کے آپ حضرات چند منٹ میری بات سماعت کر لیں. میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا، آپ جب تک چاہیں گے تبھی تک میں بولوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات ہمتن گوش ہو کر کے توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کر لیں. منبر شریف پر علماء اہل سنت کے ایک نورانی قافلہ موجود ہے. ماشاءاللہ بہت سارے معزز علماء تشریف فرما ہیں. ہم سب کے بڑے عزت مآب جناب ماسٹر سیف اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. عزیز گرامی وقار حضرت حافظ توقیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. حضرت مولانا نور محمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. بہت سارے علماء کرام ہیں، سب کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن سب کو جانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، سب کو مانتا بھی ہوں. یہ سرکار غوث اعظم کی مجلس ہے. اس محفل کو سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے میرے عزیز محب گرامی وقار فخر نیپال حضرت علامہ محمد عمر نظامی صاحب قبلہ نے نہایت ہی جامع تقریر انہوں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. ہم اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کی اولاد سے ہے، رسول اللہ کی اولاد سے ہے. یہ سید ہے، ماں کی طرف سے حسینی سید ہے اور والد کی طرف سے حسنی سید ہے. توجہ کے ساتھ، سید کسے کہتے ہیں؟ سید اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ نسب نسلاً بعد نسلین اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے ملا، اسے کہتے ہیں سید. اس کی اگر ہم لغوی تعریف کریں تو سید کے معنی ہوتا ہے آقا، سید کے معنی ہوتا ہے سردار. اسی لیے ہم جب کسی ولی کا نام لیتے ہیں، اگرچہ وہ سید نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی
ہم اسے سیدنا کہہ دیا کرتے ہیں. جیسے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ہمارے عزیزم صاحب علی بابو بہت اچھی نخوانی کر رہے تھے. ہمارے عزیز حضرت مولانا ارشد صاحب جو جامعہ امجدیہ کے متعلم ہیں, میں ان لوگوں کی خاص توجہ کا طالب ہوں. آپ لوگ وہاں متعلم تھے اور میں یہاں متعلم کر کے آیا ہوں. سید کے لغوی معنی کیا ہے؟ سید اسے کہتے ہیں, لغوی معنی اس کے سردار کے ہیں, آقا کے ہیں. اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ سید اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ, نسبی سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے مل جائے. اور اگر کوئی سید ہے تو اس کا ادب و احترام ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر واجب ہے. مثلا اگر میں سید ہوں تو اب ہمارے باپ, ان کے والد, ان کے والد, ان کے والد, ان کے والد, یہ نسلاً بعد نسل اللہ کے پیارے حبیب تک جا کر کے ملے گا. مثلا میں آپ کو بتا دوں, مثال دے دوں سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں. جیسے میرا نام ہے سید غلام حسین, ہمارے باپ کا نام ہے سید مختار احمد, ان کے باپ کا نام ہے سید عبد الحمید, ان کے باپ کا نام ہے سید عباس علی, ان کے باپ کا نام ہے سید محمد یاسین, ان کے باپ کا نام ہے سید عبد العزیز, ان کے باپ کا نام ہے سید محمد ولی, ان کے باپ کا نام ہے سید شاہ اکبر حسن, ان کے باپ کا نام ہے سید شاہ پیر محمد, ان کے والد کا نام ہے سید شاہ پیر محمد, ان کے والد کا نام ہے سید قیام الدین, ان کے والد کا نام ہے سید زین اللہ, ان کے والد کا نام ہے سید عبد القدوس, ان کے والد کا نام ہے سید رزق اللہ, ان کے والد کا نام ہے سید دریا سعید, ان کے والد کا نام ہے سید ابو تراب, ان کے والد کا نام ہے سید بدیع الدین, ان کے والد کا نام ہے سید قاضی قطبۃ الدین, ان کے والد کا نام ہے سید بہاء الدین, ان کے والد کا نام ہے سید ظہیر الدین, ان کے والد کا نام ہے سید اسماعیل, ان کے والد کا نام ہے سید احمد, ان کے والد کا نام ہے سید محمد, ان کے والد کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق, ان کے والد کا نام سیدنا امام محمد باقر, ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین, ان کے والد کا نام سیدنا امام حسین, اور ان کے والد کا نام حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آبا وجد, ہمارا سلسلہ نسب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق پر جا کر کے ملتا ہے, تو اسے سید کہتے ہیں. اور سید کا جو مرتبہ ہے, جو مقام ہے, یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. آپ نے پالکی کا واقعہ سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ اعلیٰ حضرت کا ہے. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, لیکن سرکار غوث اعظم کے دیگر فضائل و کمالات تو اپنی جگہ پر ہے. سب سے زیادہ واجب الاحترام غوث اعظم کی ذات اقدس تو یہی پر ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی اولاد سے ہے, رسول اعظم کی اولاد سے ہے. ابھی حضرت کرامت بیان کر رہے تھے, غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا. میں تو کہتا ہوں کہ غوث اعظم تو سراپا کرامت ہی ہیں, ان کا نام بھی کرامت والا ہے. غوث اعظم, غوث الثقلین, محی الدین, یہ جو القابات ہے غوث اعظم کی, یہ سب کرامت ہے. محی الدین لقب کب پڑا آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی. غوث الثقلین کے کیا معنی ہیں؟
غوث الثقلین کے معنی ہیں جن و انسان کے فریاد رسی۔ غوث کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، فریاد رسی کرنے والا، اسی لیے ہم انہیں غوث اعظم کہا کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے اسغوا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج میں اس عظیم الشان محفل پاک سے آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات سمجھ جائیں تو آپ اس کا ثبوت اپنے اپنے انداز میں دیجیے گا۔ آپ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں بسا لیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کو توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ غوث اعظم خود فرما رہے ہیں، غوث اعظم کا بیان ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے اپنی بدعملیوں سے توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ آپ حضرات اگر قادری ہیں ماشاءاللہ تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ آپ نے کرامات غوث اعظم کی بہت سنی، آپ نے غوث اعظم کے فضائل و کمالات بہت سنے، لیکن میں آج چونکہ اب یہ لوگ ماشاءاللہ اکابر علماء ہیں اس لیے آپ نے علمی تقریر سنی، اور میں ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں اس لیے عوامی سطح کی میں تقریر آپ کے سامنے کر دے رہا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بتائے آپ کے ہاتھ میں اللہ والوں کا دامن ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ خوش بخت ہیں، اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اہل حق سے ہیں، چونکہ جو اہل حق ہوتے ہیں انہی کو اللہ ولی مرشد عطا فرماتا ہے۔ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، انہیں اللہ کبھی بھی ولی مرشد نہیں دیتا ہے۔ اٹھا کر دیکھیں قرآن عظیم، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہم غوث کو نہیں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، غریب نواز کو نہیں مانتے ہیں، مخدوم سمنہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے ہیں، تو آئیے ہم قرآن کی عدالت میں چلیں۔ قرآن تو سب مانیں گے انشاءاللہ، آئیے ہم سب لوگ قرآن کے پاس چلیں، قرآن کی بارگاہ میں چلیں، قرآن سے پوچھیں اے قرآن کی یہ بتا کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ولیوں کا دامن ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ولی کو نہیں مانتے ہیں، تو بتا اس میں گمراہ کون؟ اے قرآن تو بتا، جو ولیوں کو مانتے ہیں جنہیں کوئی ولی مرشد ملا وہ گمراہ ہے، یا جنہیں کوئی ولی مرشد نہیں ملا وہ گمراہ ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پس وہ جو گمراہ ہو گئے انہیں کوئی بھی ولی مرشد نہیں مل سکتا ہے۔ جو گمراہ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، جو گمراہ ہو گئے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ہرگز اللہ انہیں ولی مرشد نہیں دے سکتا ہے۔ یہاں پر ولی مرشد کہا گیا ہے، مرشد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا۔ مرشد کے معنی اچھا اللہ جانتا تھا